ہماری یہ ذکر امام علی مقام علیہ السلام کی دوسری محفل ہے، اور میں تمام آنے والے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہمارے ان پروگراموں میں تشریف لاتے ہیں اور یہاں سے امام علی مقام علیہ السلام کے کرم کی، محبت کی خیرات پاتے ہیں۔ اور میرا یقین ہے اور ایمان ہے کہ یہاں آیا ہوا کوئی زائر، کوئی مہمان بھی یہاں سے خالی نہیں جائے گا۔ حضرات گرامی، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ واقعہ کربلا نے دو کردار واضح کیے ہیں، ایک حسینی کردار ہے اور ایک یزیدی کردار ہے۔ امام علی مقام سید الشہداء، راکب دوش مصطفیٰ، شہید کربلا، سید الاولیاء حضرت امام حسین علیہ السلام 27 رجب کو مدینہ المنورہ سے نکلے ہیں اور 10 محرم الحرام کو میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ آپ کا یہ سفر 4 مہینے اور 13 دن کا ہے، اور جب آپ کی سیرت مقدسہ اور حیات طیبہ پر نظر جاتی ہے تو ان دنوں میں ان تکالیف اور مصائب کے دوران، ان آزمائشوں اور مشکلوں کے دوران فرائض تو درکنار، آپ کے نوافل بھی قضا نہیں ہوئے۔ تو میں یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ اگر آپ حسینی ہیں تو آپ حسینی فکر کو بھی اپنائیے، اگر آپ حسینی ہیں تو آپ حسینی کردار کو بھی اپنائیے، اگر آپ حسینی ہیں تو آپ کے اخلاق و اطوار سے بھی حسینی خوشبو آنی چاہیے، اگر آپ حسینی ہیں تو آپ کی راتیں تلاوت قرآن میں اور شب بیداری میں بھی بسر ہونی چاہیے، اگر آپ حسینی ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کو معمول بنائیے، اور اگر آپ حسینی ہیں تو حسینی فکر کو، حسینی سوچ کو، حسینی پیغام کو اپنائیے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں اور جہاں جہاں سن رہے ہیں، جتنی بھی محافل امام علی مقام علیہ السلام کے ذکر کی جہاں جہاں ہو رہی ہیں، سب اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان امام علی مقام کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت اپنی اپنی بساط کے مطابق، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق پیش کر رہے ہیں، اور میں یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ خوشی کا تعلق انویٹیشن کے ساتھ ہوتا ہے اور غمی کا تعلق انفارمیشن کے ساتھ ہوتا ہے۔ کہ کسی کے گھر خوشی ہو اور وہاں سے انویٹیشن آ جائے تو آپ خوشی سے شامل ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، جاتے ہیں، اس کی خوشیوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور کسی کے گھر میں غمی ہو جائے تو آپ انتظار نہیں کرتے کہ اس گھر سے مجھے کوئی دعوت نامہ آئے گا، انویٹیشن آئے گی، اور آپ صرف اس وقت انویٹیشن کا انتظار نہیں کرتے، بس آپ انفارمیشن کا انتظار کرتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ فلاں جگہ پہ کوئی غمی ہوئی ہے اور آپ پہنچ جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، محرم الحرام کا چاند آسمان دنیا پر امام علی مقام علیہ السلام کے غم میں نم دیدہ کرنیں بکھیرتا ہوا جب نمودار ہوتا ہے تو بس وہ انفارمیشن ہوتی ہے کہ جس کا تعلق حسین کے ساتھ ہے، جس کا تعلق حسینی فکر کے ساتھ ہے، وہ آئے اور امام علی مقام علیہ السلام کی محافل میں شامل ہو جائے
اور پھر وہاں سے کرم کی خیرات پائے. ماشاءاللہ. جو آتے ہیں وہ کرم کی جھولیاں بھر کے جاتے ہیں. اور حضرات گرامی ایک صحابی رسول نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں روزہ رکھنا چاہوں رمضان کے علاوہ تو میں کس مہینے میں روزے رکھوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اگر رمضان کے علاوہ تو روزہ رکھنا چاہے تو محرم الحرام کے مہینے میں روزہ رکھنا، کیونکہ وہ اللہ کا مہینہ ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 9 محرم کا روزہ رکھیں. کل 9 محرم ہے اور پھر 10 محرم، یہ 2 روزے ضرور رکھیے گا. اور 10 محرم کا دن جب آئے تو یہ ہرگز اس کو دنیا داری بیکاری میں نہ گزاریے گا. یہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے. اس کا لمحہ لمحہ لہجہ لہجہ دعاؤں کی قبولیت کا ہے. اپنے لیے دعائیں کیجیے گا. اور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ جو 10 محرم کے دن 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ رب العزت ایسے بندے پر اپنی نگاہ رحمت فرمائے گا. اور فرمایا کہ جس بندے پر بھی اللہ ایک مرتبہ بھی نگاہ رحمت فرما دے اس کو پھر اللہ عذاب میں مبتلا نہیں فرماتا. تو آپ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور آپ لوگوں نے روزہ رکھنا ہے 9 اور 10 محرم کا. اور اس حالت ماب کی حدیث ہے جو بندہ عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو اپنے دسترخوان کو وسیع کرے گا، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرے گا، اللہ رب العزت اس کے رزق میں پورا سال برکت عطا فرمائے گا. اور حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ تجربہ کیا اور حرف بحرف اس کو سچ پایا. جو بھی آج بھی 10 محرم کو اپنے گھر میں نیاز امام علی مقام کا اہتمام کرے اور اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرے اور جس قدر خرچ کرے اللہ رب العزت کی رحمت اسے عطا فرماتی ہے. اور اتنا عطا فرماتی ہے کہ وہ محتاج نہیں ہوتا بلکہ وہ غنی ہو جایا کرتا. اور محرم کا 10 محرم کا جو روزہ ہے وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. تو آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ روزہ رکھیں گے. اور یہ جو غم کے دن ہیں اس میں کسی سے ہنسی مذاق نہ کیجیے گا اور اس کو بیکاری میں نہ گزاریے گا. قبولیت کے لمحات کو ضائع نہ کیجیے گا. تلاوت قرآن کا اہتمام کیجیے گا. اور جو اللہ نے آپ کو وسائل عطا فرمائے ہیں اور جو اللہ نے آپ کو حیثیت عطا فرمائی ہے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق شہدائے کربلا کے حضور ضرور نذرانہ عقیدت پیش کیجیے گا، خواہ وہ شربت کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم آپ سب پر اپنا خاص کرم فضل اور رحم فرمائے. اور یہ جو ذکر امام علی مقام کا جو یہ سلسلہ ہے یہ اسی طرح سے قیامت تک جاری رہے. اور ہم سے پہلے اس نشستوں پہ ہم سے بہتر لوگ ہوا کرتے تھے. اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ کریم قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے اور جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں سب پر امام علی مقام کا کرم، ان کی نظر اور ان کا فیض شامل حال فرمائے. دعا کے لیے ہاتھوں کو